صاحب سر سعودی وزیر خارجہ پاکستان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ اختصار سے پھر ہم نے اس سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. اس دورے کی کیا اہمیت ہے کیونکہ سعودی وزیر خارجہ آئے ہیں, کل بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہیں اور انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, اور ویسے بھی بڑے برادرانہ اور درینہ تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے. جنرل صاحب دیکھیں, پہلے میں ایک سینٹنس یہ کہوں کہ ایران کی بات کر رہی تھی, میں ایگری کرتا ہوں رفت مسعود سے کہ ایران ایک سٹیٹ ہی نہیں, ایک سیولائزیشن ہے, بڑا سٹرانگ ملک ہے. ایز اے چیئرمین پاکستان ڈیفنس انڈسٹریز میں نے ان کی ساری ڈیفنس کو دیکھا ہے, ویری پورٹنٹ. اور ایز اے سینیٹر آئی واز چیئرمین پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ, تو ہم انٹریکٹ کرتے رہے اور دے آر ویری سنسیئر ٹو پاکستان اینڈ آئی تھنک وی شوڈ موو ٹوگیدر. Saudi Arabia, again close to our heart. I had the honor to serve in Saudi Army with my own contingent for 2 years, 85 to 87. Yes. And I have seen کہ ان کا 65 وار ہو یا 71 وار ہو, یہاں ہمارے پاس کہیں فیول کی کرائسس ہوں یا ہمارے فارن ایکسچینج کی ریزروز گریں, ہر ممکن. ابھی ان کے فارن منسٹر آئے ہیں, ان کے ساتھ 4 منسٹرز بھی ہیں, اور ان کی جو پرائرٹی ہے وہ ایگریکلچر ہے, مائننگ ہے, انرجی کے جو ان کے جو ہے معاملات ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ پرائم منسٹر نے ابھی جو وزٹ کیا اس کے فوراً بعد یہ ریئیکشن ہوا, اور وہ بھی یہاں پاکستان میں آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ کیپٹلائز کرنا ہوگا, اور اس کے کرنے کے لیے ہمیں ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی لانی ہے, اور اس کے علاوہ اپنی جو دور رس نتائج کے حامل چیزیں ہیں, مثلا ایگریکلچر ریسرچ کے اوپر زور, مثلا آئی ٹی کے اوپر. دیکھیں, ایک پہلے میں ایک سینٹنس یہ کہوں کہ ایران کی بات کر رہی تھی, میں ایگری کرتا ہوں رفت مسعود سے کہ ایران ایک سٹیٹ ہی نہیں, ایک سیولائزیشن ہے, بڑا سٹرانگ ملک ہے. ایز اے چیئرمین پاکستان ڈیفنس انڈسٹریز میں نے ان کی ساری ڈیفنس کو دیکھا ہے, ویری پورٹنٹ. اور ایز اے سینیٹر آئی واز چیئرمین پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ, تو ہم انٹریکٹ کرتے رہے اور دے آر ویری سنسیئر ٹو پاکستان اینڈ آئی تھنک وی شوڈ موو ٹوگیدر. Saudi Arabia, again close to our heart. I had the honor to serve in Saudi Army with my own contingent for 2 years, 85 to 87. Yes. And I have seen کہ ان کا 65 وار ہو یا 71 وار ہو, یہاں ہمارے پاس کہیں فیول کی کرائسس ہوں یا ہمارے فارن ایکسچینج کی ریزروز گریں, ہر ممکن. ابھی ان کے فارن منسٹر آئے ہیں, ان کے ساتھ 4 منسٹرز بھی ہیں, اور ان کی جو پرائرٹی ہے وہ ایگریکلچر ہے, مائننگ ہے, انرجی کے جو ان کے جو ہے معاملات ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ پرائم منسٹر نے ابھی جو وزٹ کیا اس کے فوراً بعد یہ ریئیکشن ہوا, اور وہ بھی یہاں پاکستان میں آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ کیپٹلائز کرنا ہوگا, اور اس کے کرنے کے لیے ہمیں ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی لانی ہے, اور اس کے علاوہ اپنی جو دور رس نتائج کے حامل چیزیں ہیں, مثلا ایگریکلچر ریسرچ کے اوپر زور, مثلا آئی ٹی کے اوپر. میزائل اور ڈرون داغے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایئر فورس نے پارٹیسپیٹ کیا, یو کے نے بھی کیا, جارڈن کا بھی نام بھی آ رہا ہے. تاہم پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہ اب پوز ہونا چاہیے, اور ان کے ڈیفنس سیکٹری نے بھی کل ان کا میں بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ اسرائیلی سے بات کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی کارروائی کرنی ہو تو پہلے امریکہ کو اعتماد میں لیا جائے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیں انوار, بنیادی طور پہ اگر امریکہ اسرائیل کی پشت پہ نہ ہو تو اسرائیل اتنی ایروگنس شو نہیں کر سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کی جو گلوبل پالیسی ہے اس میں اور بھی ساؤتھ امریکہ, افریقہ کے لیے ان کے اپنے ہیں پروویژنز ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا اینڈ ایشیا پیسفک ریجن میں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ڈومینیٹ کرے. دیٹ از وائی کشمیر پس پشت ڈالا جاتا ہے اور کمپرومائز ہے. اور مڈل ایسٹ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ڈومینیٹ کرے, اور دیٹ از دی ریزن کہ وہ اسرائیل چونکہ سمجھتا ہے کہ ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے, تو دیٹ از وائی ایران کے پیچھے بھی امریکہ پڑا رہتا ہے. ابھی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن میں ایک سچویشن ہے اور پیلسٹائن کی, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایکسس آف ریپریشن ہے جس میں امریکہ کی ٹوٹل سپورٹ ہے, اسرائیل آگے ہے, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یورپ کے برٹن اور فرانس وغیرہ ہیں. اور ایک ہے ایکسس آف ریزسٹنس وچ از لیڈ بائی ایران, اس میں حزب اللہ ہے, حماس ہے, اس میں حوتیز ہیں, اور اس کے اندر اسلامک ریزسٹنس ایلیمنٹ عراق کے اندر جو ہے وہ ہے. اور ابھی یہ جو ایران جو اسرائیل نے حملہ کیا, جیسے میڈم رفت مسعود کہہ رہی تھی,
وہ ایک انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. نارملی بھی ایئر سپیس کو وائلیٹ آپ نہیں کر سکتے. اور یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا جو چیپٹر 7 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایسی حرکت جس سے بین الاقوامی امن کو خطرہ پیدا ہو تو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس ملک کا سمجھائے, اس کا پہلے سفارتی بائیکاٹ کیا جائے, وہ نہ کام چلے تو پھر اس کی جو اکنامک آئسولیشن کی جائے, اگر وہ بھی نہ چلے تو پھر اگر وہ نہ مانے تو آپ کو ایک یو این کی بین الاقوامی فورس ہو جو کہ کائناٹک انرجی کو اپنی کو یوز کر کے اور وہ میئرز لے اس بندے کو سبق سکھائے. لیکن چونکہ یونائٹڈ نیشن ایک ایبسولوٹلی ٹوتھ لیس ادارہ بن چکا ہے, اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے, اس میں ویٹو پاز ہے. دیٹ از وائی جو اسرائیلیز ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی وہ سیز فائر کرنے کو تیار نہیں تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جنیوا کنونشنز ہیں, اس میں مطلب ایک کنونشن یہ ہے کہ پاپولیشن سینٹر پہ آپ حملہ نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں اس کو ریلیٹ کرتے جائیں پیلسٹائن اور حماس کی سچویشن. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ قیدیوں کے اوپر جہاں قیدی اکٹھے ہیں پرزنرز کیمپ ہیں ان پہ حملہ نہیں کریں گے. پھر ایک کنونشن ہے کہ آپ ہاسپیٹلز پہ حملہ نہیں کریں گے. پھر ایک کنونشن ہے کہ اگر ہاسپیٹل لے کے پیشنٹس لے کے زخمیوں کو لے کے کوئی جہاز جا رہا ہے اوپن سی میں تو اس پہ بھی حملہ نہیں ہوگا. اسرائیل نے اس میں بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. تو یہ میرے خیال میں حالیہ دور میں یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے ٹیلی وائزڈ جو ہے جینوسائیڈ جو اسرائیل نے کیا تو اس کے اوپر, اور پھر سیریا پہ حملہ کر کے ان کی ایمبیسی ایران کے اوپر کیا. تو ایران کا یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے سیلف ڈیفense میں انہوں نے اپنے پبلک کو جواب دے ہیں, بین الاقوامی برادری میں ان کا ایک مقام ہے تو انہوں نے کیا. ابھی اسرائیل اگر اس چیز کو بڑھائے گا تو یہ اور بڑھے گی, اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی مس کیلکولیشنز ورلڈ وار میں چلی جاتی ہیں. اور اس وقت دنیا کے اندر 4 ایسے فلیش پوائنٹ ہیں جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہیں. اس میں ایک کوریا ہے, ایک ساؤتھ چائنا سی اور تیوان کا یہ ایریا ہے جہاں چائنیز کنٹینمنٹ کے اندر انڈیا بھی پیش رہتا ہے اور باقی بھی. تیسرا جو ہے وہ پیلسٹائن اور یہ مڈل ایسٹ کا ہے. اور 4th جو ہے which is again equally important جو ابھی کسی لحاظ سے بھی یہ پھٹ سکتا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. تو آئی تھنک بین الاقوامی برادری اگر امن کی خواہاں ہے تو ایک تو یونائٹڈ نیشن کی ری آرگنائزیشن کریں, ویٹو کو ختم کریں اور وہاں ڈیموکریسی لے کے آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان ریزولوشنز کے اوپر عمل ہو اور چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو اس کی سوورینٹی کی ریسپیکٹ کی جائے جو اسرائیل نہیں کر رہا. اور دیٹ از وائی وہ امریکہ کو بھی, امریکہ اور اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا, اسرائیل امریکہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کی ساری کی پوسٹ کے اوپر سارے میڈیا, میجر میڈیا کے اندر ان کا فارن منسٹر, ان کا ڈپٹی فارن منسٹر, ان کا اٹارنی جنرل, ان کے جو سی آئی اے کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے یعنی ہر محاذ کے اندر وہاں جیوز ہیں. تو آج تو لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف پہلے تو یہ ہوتا تھا کچھ مسلمان ملک اسرائیل کو کنڈم کرتے تھے, ان میں سے بھی چیدہ, اب تو سارے مسلمان ملکوں کے علاوہ یورپ, امریکہ اینڈ ایون یہودی کنڈم کر رہے ہیں نتن یاہو کی اس پالیسی کو. تو آئی تھنک اس کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر ہمیں زور لگانا چاہیے اور اوپنلی ہمیں سٹیٹمنٹس دینی چاہیے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. رفعت صاحب